بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو سکون مل جانے کے قوی امکانات ہیں۔ نفرت چھوڑ دیں کیونکہ نفرت مزید نفرت اور بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ ماضی کو فراموش کر دیں کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ باکمال ہونے کا خبت نکال کر باہر پھینک دیں کیونکہ مکمل صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ سب کو خوش کرنے کا خیال ہی اچھا نہیں ہے کیونکہ جس سے سارے خوش ہیں وہ منافق ہے۔ منفی باتوں کو بائے بائے کیونکہ منفی باتیں بلند کرداری اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ فضول بحث سے جان چھڑائیے کیونکہ اس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور بدگمانی بڑھتی ہے۔ نیچا دکھانے والے لوگوں کو سلام کیجیے اور آگے بڑھ جائیے کیونکہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ غصہ تو چھوڑ ہی دیں کیونکہ غصہ کرنے سے اپنا بھی بہت سا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسروں سے موازنہ اچھی بات نہیں کیونکہ ہر کی قسمت، عادت اور فطرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تقسیم کو تسلیم کیجیے۔ افسوس کس لیے؟ کیونکہ جو کرتا ہے وہ رب کرتا ہے اور جو رب ہے وہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر کرے، آمین۔ بہت سادہ سے کام ہیں جن کے لیے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی سوچ اور اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر دیکھیں۔ یہ اس لیے بھی آسان ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، بس آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں۔ دوسروں کو الزام نہ دیں۔ کسی کو اس کی غلطی پر قصوروار ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن انہیں کچھ کہنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ کہیں اس غلطی میں آپ بھی تو شریک نہیں ہیں، کیونکہ کسی سے اس کی اہلیت اور صلاحیت سے زیادہ توقع وابستہ کرنا بھی تو غلطی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اسے اس ذمہ داری کے لیے اتنا وقت ہی نہ دیا ہو جتنا سے اسے درکار تھا، اور کچھ ایسے حالات بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ یہ سوچ کر آپ دوسروں پر الزام دھرنے سے باز رہ سکتے ہیں۔ اپنی طاقت اور اختیار کے استعمال میں احتیاط کریں۔ آپ کے پاس طاقت اور اختیار ہے۔ آپ کسی کاروبار کے مالک ہو یا کچھ اور ہو، اس کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ گھوڑے کو بھگانے کے لیے چابک دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوتا ہو، لیکن یقین کریں اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ناپسندیدگی کی جگہ بن جاتی ہے، جو بہر طور پر تو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیر پا کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیے تاکہ وہ آپ کی محبت میں کام کریں۔ دوسروں کو متاثر کرنے سے اجتناب کریں۔ بعض لوگ اپنے قیمتی لباس، گاڑیاں، بنگلے، حیثیت، لیاقت اور کامیابیوں کا بار بار اظہار کر کے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو پسند کریں گے۔ ٹپ ٹاپ نمود و نمائش اور ظاہرداری کا حقیقی تعلقات میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسروں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کریں۔ ان سے برابری کی سطح پر تعلقات بنائیے، اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو خوشی ملی ہے۔ اور یہ تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے خوش ہو۔ یہ تو دل کی حقیقی خوشی ہے جو آپ محسوس کریں گے۔ کسی چیز کو اپنا روگ نہ بنائیے۔ کچھ لوگ اپنے مقام، اپنے مرتبے یا اپنے پاس موجود چیزوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں وہ ان سے چھن نہ جائے۔ وہ ہر وقت اسے بچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ ہو جانے کا خوف انہیں ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اگر وہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے رہیں تو پھر آپ اس کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنیں؟ دوسروں کی بات نہ کاٹیں۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے درمیان میں ٹوک کر
خود سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے عموماً یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والا ہے، یا یہ آپ کے خیال میں اس کی بات سننے کے لائق ہی نہیں، یا یہ کہ آپ کی معلومات اس سے زیادہ ٹھوس ہیں اور آپ اسے سننے کی بجائے اپنا موقف منوانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دلوں میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی بات توجہ سے سنیں، ان سے سوال کریں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان کی بات پر دھیان دے رہے ہیں۔ وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ خوشی ہے جو پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ وقت کا رونا دھونا بند کر دیں۔ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کسے نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت ان کا ذکر کرنے اور رونے دھونے سے وہ کم نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات میں بہتری آتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا اور اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو رونا دھونا اور اپنی پریشانیوں کو تشہیر بن کر کے سنجیدگی سے یہ سوچیں کہ چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو راہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ دوسروں پر تنقید سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وصف اور خوبی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ یہ مت سوچیں، یہ مت بھولیں کہ آپ جیسی یا اس سے مختلف خوبیاں دوسروں کی شخصیت میں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے وہ بھی اپنی ان خوبیوں پر اتراتے ہوں، لیکن خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا کسی طور پر پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ میں دوسروں پر نکتہ چینی کی عادت ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں۔ ماضی چاہے کیسا بھی ہو ایک حسین یادگار ہوتا ہے، لیکن ماضی میں رہنے کے لیے نہیں ہوتا، ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان غلطیوں سے جو ماضی میں ہوئیں، ماضی کو اس کے لیے یاد کریں تاکہ اس دور میں کیے گئے تجربات کے دوران جو غلطیاں ہوئی تھیں مستقبل میں ان سے بچا جائے۔ ماضی ایک مشعل کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی میں رہنے کی بجائے مستقبل میں جھانکتے ہوئے زمانہ حال میں اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ ناکامی کے خوف سے نکلیں۔ اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں انہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ بہت سی اندیکھی چیزوں پر انسان کا اعتبار اور اختیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی اور ناکامی دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے حصے میں ناکامی آئے گی۔ خود کو ناکامی کے خوف سے باہر نکالیں، اپنا ہوم ورک مکمل کر کے مناسب وقت کا انتظار کریں، اور جب وہ وقت آئے تو پھر ہچکچائیں نہیں بلکہ قدم آگے بڑھائیں، چاہے وہ کاروبار ہو یا ملازمت ہو یا کچھ اور ہو۔ پہلا قدم اٹھائے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، یہ سوچ لیں۔ ناکامی سے کیا ڈرنا، ہر ناکامی کے اندر سے ہی کامیابی کے نئے راستے نکلتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ترک کر دیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، مگر جھوٹا کئی جھوٹ بولنے کے بعد بھی آخرکار پکڑا ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ پہلے کیا کہہ چکا ہے، اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کوئی بات بلا تحقیق کے اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ میں یہاں پر اس آیت کا آپ کو ترجمہ ہی پیش کر سکوں گی۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو۔ کان اور آنکھ اور دل، ہر شخص سے اس سب کی پوچھ گچھ ہوگی، لہذا عمل سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے دو چیزوں سے محبت لازم ہے، ایک منزل اور دوسرا منزل پر لے جانے والا رہبر اور رہنما یعنی استاد۔ دنیا کے تمام کاریگروں کے ہنر کو سلام، مگر وہ کاریگر عظیم ہے جو مزید ایسے کاریگر پیدا کرے گا جو فن اور ہنر کو زندہ رکھیں گے۔ ایسے کاریگر کو استاد کہتے ہیں۔ استاد بنیاد میں لگا پتھر ہوتا ہے جس پر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم گنبد دیکھ کر
सब मुतासिर होते हैं मगर बुनियाद का पत्थर हमें नज़र नहीं आता। मंजिल और मंजिल पर ले जाने वाले से मोहब्बत कितनी खालिस होगी, कामयाबी इतनी ही ज़्यादा होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक हरफ भी बताया मैं उसे उस्ताद का दर्जा देता हूँ। एक दफ़ा हारून रशीद ने एक नाबीना आलम की दावत की और ख़ुद इनके हाथ धुलाने लगे। इस दौरान आलम से पूछा, आपको मालूम है कि आपके हाथों पर पानी कौन डाल रहा है? आलिम ने नफ़ी में सर हिला दिया। इस पर हारून रशीद ने जवाब दिया, मैंने ये खिदमत खुद अंजाम दी है। लेकिन यह सुनकर आलिम दीन ने किसी ममनूनियत का इजहार नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आपने इल्म के एहतराम में ऐसा किया है। हारून रशीद ने जवाब दिया, बेशक यही बात है। हारून रशीद ने अपने बेटे मामून को इल्म व अदब सिखाने के लिए इमाम असई के सुपुर्द किया। एक दिन वो इत्तफाकन उनके पास गए तो देखा कि वो अपने पाँव धो रहे हैं और शहज़ादा पाँव पर पानी डाल रहा है। हारून रशीद ने बरहमी से कहा, मैंने तो इसे आपके पास इसलिए भेजा था कि आप इसे आदाब सिखाएं। आपने शहज़ादे को ये हुक्म क्यों नहीं दिया कि एक हाथ से पानी डाले और दूसरे हाथ से आपके पाँव धोए? उस्ताद एक अनमोल तोहफ़ा होते हैं जिनके बगैर इंसान की शख्सियत अधूरी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत मुअल्लिम बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, इसलिए सीखो और अमल करो। उम्मीद परस्त इंसान फेल हो जाने के बाद वाक़ये को एक हादसा ख्याल करके आगे की तरफ चल पड़ता है। कनूती शख्स नाकाम हो जाने के वाक़ये को हादसा नहीं समझता, बल्कि इसको आखिरी अंजाम तस्वुर करके इम्कानात के सारे दिए बुझा देता है। वो ये नहीं समझता कि हर कामयाब शख्स की कहानी दरअसल नाकामी से इबारत होती है। अंग्रेज़ी में कहा जाता है, एवरी सक्सेस स्टोरी इज़ आल्सो अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट फेलियर। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वो जहन्नम को जन्नत और जन्नत को जहन्नुम बना दे। यानी हमारा दिमाग नासाज़गार हालात को साज़गार हालात में बदल सकता है। किसी भी अमल का खाका हमारे जहन में ही तैयार होता है। बदन के सारे अज़ा को हमारा जहन ही कंट्रोल करता है। हमें पुरउम्मीद भी हमारा जहन ही बनाता है और कनूती भी हमारा जहन ही बनाता है। अपनी कामयाबी और नाकामी के लिए किसी इंसान को मोर्ज़ इल्ज़ाम ना ठहराइए, क्योंकि हम कामयाब भी अपने अमल से होते हैं और नाकाम भी अपने अमल से। अल्लाह के बाद अपनी ज़ात पर भरोसा करना सीखें। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।